الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس کے بعد مبعوث فرمانے کا مقصد بھی بتا دیا کہ جس نبی کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ کیوں بھیجا ہے، تاکہ تم ان کی پیروی کرو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جس نبی کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے اس نبی کو ہم نے تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ تم جو کام بھی کرو گے وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ان کے مطابق کرو گے اور اس کے خلاف نہیں کرو گے۔ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تم بھی باز رہو گے اور رکے رہو گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو تمام امت مسلمہ تک پہنچایا ہے۔ اولاً تو انہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک اپنی دین کو پہنچایا اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کرتے ہوئے ساری دنیا میں پھیل گئے اور اللہ کے دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری دنیا میں پھیلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے اور پیدا فرما دیا ہے تو تم کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا ہے۔ جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی پیدائش پہ کیا کرتے ہیں، بچے کے کان میں اذان کیسے دیتے ہیں اور بچے کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، کون سے رسم و رواج کو عام کرتے ہیں اور کون سی چیز ایسی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جائے اور 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کو نماز کے لیے تنبیہ کی جائے اور مسجد میں بھیجا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو زبردستی بھیجا جائے، اور جب 11 اور 12 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نہ جانے پر اس کی سزا بھی کی جائے اور مارا بھی جائے۔ یہ بطور تنبیہ کے مارنا ہے۔ اور جب بلوغیت کو پہنچ جائے اور جب بچہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو اس کے اوپر نگرانی رکھنی ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ ہمارا بچہ وہی کام کرے گا جو ہم اس کو سکھائیں گے، اور جو ہم کریں گے بچہ ہمارا وہی سیکھے گا۔ جب وہ جوان ہو جائے اور شادی کا وقت آ جائے تو شادی کرنے کا جب وقت آئے تو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے اور کس طرح سے شادی کی ہے،
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں کیا کچھ خرچہ کیا تھا اور کس طرح سے شادی کی تھی، کیا ڈھول تاشے بجائے تھے، کیا ناچ گانے ہوئے تھے، کیا اس رسم و رواج کو منایا تھا جو ہم آج منا رہے ہیں۔ اور جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے اور کیسے جوڑ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا چکے ہیں اور ساری امتوں کو بتایا ہے۔ تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہوا ہے اس کے مابین کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ پھر جب یہ دور چلتا رہے آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کا جب وقت آیا تھا، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، موت کے قریب جب بیمار ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ مسجد میں جا نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے 2 صحابی کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نماز ادا کی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے کام تو کر لیتے ہیں، کارخانے کو سنبھال رہے ہیں، بچوں کو سنبھال رہے ہیں، ساری دنیا کے کام ہیں، لغویات میں 12 گھنٹے تک مصروف رہتے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ملتا۔ اذان ہوتی ہے تو منہ پھیر کر نکل جاتے ہیں اور نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی تم نماز قائم کرو۔ نماز فرض ہے، نماز چھوڑنے پر سزا بھی ہے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا نماز کا؟ آج ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ہم خود عمل کرتے نہیں ہیں، ہمارے بچے کیسے عمل کریں گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دے اس کو کر گزرو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی تابعداری کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جو ہوئی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور بعض کا کہنا ہے 10، اور بعض 11 اور بعض 12 کے قائل ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا دن ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں ایسا خطرناک یہ تھا کہ دنیا کی ساری مخلوق کے لیے قیامت سے بڑھ کر تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ حال تھا کہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، رو رو کر کے وہ پریشان حال تھے، رو رو کر بے ہوش ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جانور بھی رو رہے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر ہم ڈانس کر رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں اور طرح طرح کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اور ہم اس کو نام دے دیے ہیں عید میلاد النبی کا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا جنم دن منایا تھا؟ اگر منایا تھا تو ثابت کیجئے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سب سے جانشین اور سب سے محترم جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان سے زیادہ محبت کرنے والا نبی سے کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم چاہے کتنی ہی محبت کر لیں ان کے ناخن کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا تھا؟ اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، کیا کسی تابعین نے نبی کا جنم دن منایا؟ یا پھر اس کے بعد جو اولیاء اور علماء کرام جو گزرے ہیں ان میں سے کسی نے منایا؟ اگر کہیں ہے تو ثابت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ شادی کے موقع پر رسم و رواج کو فروغ نہ دو، اور دنیا کے تمام رسم و رواج کو چھوڑ کر یہ دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرے طریقے پر چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہے،
مطلب جس طرح کے چاند ہوتے ہیں، چاند تو میں خود ہوں اور ستارے صحابہ ہیں۔ جس شخص نے بھی صحابہ کی اتباع کی اس نے گویا کہ میری اتباع کی، اور جس نے میری اتباع کی فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ جس نے میری اتباع کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائے گا۔ لیکن ہم سے ایسا ہوتا نہیں ہے، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زمانے ہیں اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کے طریقے میں ہمارے لیے ہی کامیابی ہے، اور ان کے طریقے پر عمل کر کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں بتا دیا، ہمارے لیے جو مشکلات تھی وہ ان کے ذریعے سے حل ہو گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ دنیا کی جو رسم و رواج ہے اس سے نکلنا بہت ضروری ہے، دنیا کے رسم و رواج سے نکلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہو جاتا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو پیغام دیا تھا اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بعد ہر امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کے طریقے کو اور نبی کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس جگہ تک پہنچایا جائے جہاں تک نہیں پہنچا ہے، یا پھر پہنچا تو ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پھر سے یاد دلائیں۔ چنانچہ اس کام کو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اگر تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اگر تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو تم بہترین امت ہو۔ ختم کیسے کروں؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر لے آئے، اور جو لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ وہ بھی راہ راست پر آ جائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے کی ہدایت دے اور اپنے احکامات کی پابندی نصیب فرمائے، سنت نبی پر پابندی نصیب فرمائے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما کر ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا